بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. رواہ البخاری. محترم حضرات، اس سے پہلے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن ظن، اچھا گمان رکھنا، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اس سے اللہ تعالیٰ سے رحمت مغفرت کی امید رکھے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں برا گمان نہ رکھے. نہ بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھے اور لوگوں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھے، اور نہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کریں اور نہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا یہ مومنوں کی صفت ہے، اور اللہ کے بارے میں بدگمانی یہ کافروں اور منافقوں کی صفت ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40/6 میں اللہ تعالیٰ نے خاشعین، جو اللہ کے مومن اور حقیقی بندے ہیں، ان کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. مومن بندے وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں اس بات امید رکھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، اپنے رب سے ملنا ہے. اس پر انہیں یقین ہے اللہ کے بارے میں. اسی طرح سے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے کہا جب ایک مومن بندے کو اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو کر کے ایک دوسرے کو اپنا نام اعمال بتاتا پھرے گا. ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. یہ لو میرا نام اعمال پڑھ لو، اور مجھے یقین تھا کہ مجھے قیامت کے دن میرا حساب ملنے والا ہے. تو مجھے اپنی اس کامیابی پر، اپنے اس نام اعمال کے ملنے پر، حساب و کتاب پر یقین تھا. اس لیے جیسا میں نے یقین کیا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. تو یہ مومنوں کی صفت ہے. لیکن اللہ کے بارے میں بدگمانی یہ کافروں کی صفت ہے اور منافقوں کی صفت ہے. کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. آسمان اور زمین اور یہ ساری چیزوں کی تخلیق بیکار ہم نے نہیں کی ہے، بے مقصد نہیں کی ہے. یہ سمجھنا کہ آسمان اور زمین اور یہ ساری چیزوں کی پیدائش بے مقصد ہے اور جیسے چاہے زندگی گزار لیں، یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ کافروں کا خیال ہے، کافروں کا گمان ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور منافقین کے بارے میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو، منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے گا، عذاب میں مبتلا کرے گا. وہ منافقین اور وہ مشرکین الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوتے، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ بدگمانی میں پڑے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی جو سازشیں ہیں، ان کے جو غلط پلاننگ ہے، ان کے برے خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ انہی پر ان کو پلٹا دے گا. علیہم دائرۃ السوء. تو اس لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے
کہ ایک مومن اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اس لیے اچھا عمل کرتا ہے، اور ایک کافر، ایک فاسق و فاجر، ایک منافق انسان اللہ کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا رہتا ہے اس لیے وہ برے عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے اچھا گمان رکھے اور بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی کے کئی ایک مظاہر ہیں، اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو کر کے کفر اور شرک کا کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ جیسے کافر لوگ اپنے معبودوں اللہ کے بارے میں بدگمانی میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر ہم اپنے معبودوں کو راضی نہیں کریں گے، ان کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ان کا تقرب حاصل نہیں کریں گے، تو ہمارے یہ معبود اللہ رب العالمین کے پاس سفارش نہیں کریں گے، یہ ہمارے معبود ہمارے آخرت میں ہمارے کام نہیں آئیں گے، اور اگر یہ معبود ناراض ہو گئے تو ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایسا عقیدہ آج بھی بہت سارے مسلمان جو کمزور ایمان والے ہیں، جو مزاروں اور درگاہوں اور خبروں سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی اپنے ولیوں اور بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو خوش کرنا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے۔ اگر یہ ولی ناراض ہو گئے تو پھر ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے سفارشی نہیں بنیں گے، ہمارے حق میں کام نہیں آئیں گے، جس کی وجہ سے ان کا وسیلہ پکڑیں گے اور ان کی مراد مانگیں گے تو وہ شرک کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی انسان کو شرک کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی کا ایک مظہر یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کی رحمت اور مغفرت کی بہت زیادہ امید لگا کر کے بدگمانی میں مبتلا ہو کر کے وہ عمل چھوڑ دیتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کیسے کیسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی وسیع مغفرت پر یقین رکھ کر کے، امید رکھ کر کے بندہ اللہ کے بارے میں بدگمانی میں پڑ جاتا ہے اور عمل چھوڑ دیتا ہے، جبکہ بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت کی امید بھی رکھے اور اللہ کے عذاب اور سزاؤں سے ڈرے بھی کہ اللہ رب العالمین بہت نافرمانوں کو سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ہجر میں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دیجئے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور میرا عذاب نافرمانوں کے لیے بڑا دردناک ہوگا، میں سخت سزا دینے والا بھی ہوں۔ سورہ غافر کی شروع میں اللہ نے کہا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، اللہ تعالیٰ جہاں لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی اللہ کی صفت کیا ہے؟ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے نافرمانوں کو۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی مغفرت کے بارے میں ہمیں زیادہ امید لگا کر کے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی کا ایک مظہر ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی کی ایک شکل یہ ہے جو موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حرام طریقے سے روزی حاصل کرنا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہم اگر حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا چاہیں تو ہم سے نہیں ہو پائے گا اور ہم جی نہیں سکتے ہیں، تجارت نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے حرام طریقے سے روزی حاصل کرنا یہ ہماری مجبوری ہے، وقت کی ضرورت ہے بولتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی کیا ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین کی قدرت پر یقین نہیں ہے، انہیں اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روزی دینے والا ہے، اور سارے مخلوق کی روزی کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا ہے۔ اللہ رب العالمین پر ان کو یقین نہیں ہے، اللہ رب العالمین پر ان کو کامل بھروسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے، بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی قدرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے وہ حرام طریقے سے جاتے ہیں۔ جبکہ بندے کی جو روزی مقدر ہے وہ روزی اس کو مل کر کے رہے گی۔ اگر بندہ اس روزی مقدر کی روزی کو چاہے تو حلال طریقے سے حاصل کرنا چاہے تو حلال روزی ہوگی، اور اگر اس مقدر کی روزی کو بندہ حرام طریقے سے حاصل کرنا چاہے تو حرام روزی ہو جائے گی۔ ورنہ جو مقدر کی روزی ہے وہ روزی اس کو مل کر کے رہے گی، جب تک بندہ اپنے مقدر کی مکمل روزی حاصل نہ کر لے اس کی موت نہیں ہو سکتی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جناب جبریل میرے پاس آئے، ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لا تموت حتی تستقبل رزقها،
جبریل میرے پاس آیا اور اس بات کی خبر دی ہے کہ کسی بھی نفس کی کسی بھی انسان کی موت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنا مکمل رزق اپنی مکمل روزی وہ حاصل نہ کر لے. اس لیے فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اس لیے اے بندو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور تم حلال طریقے سے روزی حاصل کرو. جو مقدر کی روزی ہے جو مل کر کے رہے گی، تو اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام طریقہ مت اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو. بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت سے زیادہ انسان کا پیچھا، اس کی روزی اس کا پیچھا کرتی ہے. انسان کی موت جیسے انسان کا پیچھا کرتی ہے، اس کو ڈھونڈتی رہتی ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ انسان کی روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے، اس کو تلاش کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرزق لیطلب العبد اکثر مما یطلبه اجلہ، بندے کی روزی اس سے زیادہ، اس کی موت سے زیادہ اس کو ڈھونڈتی ہے، اس کو تلاش کرتی ہے اور اس کا پیچھا کرتی ہے. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ان ابن آدم ہرب من رزقه کما یہرب الموت لادرکہ رزقہ کما یدرکہ الموت، اگر انسان اپنی روزی سے بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے تو اس کی روزی اس کو پکڑ کر کے رہے گی جیسے اس کی موت اس کو پکڑ کر کے رہتی. جیسے انسان موت سے بھاگ کر کے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا ہے، موت اس کو کہیں بھی رہے اس کو جا کر کے پکڑ لے گی، تو اسی طریقے سے انسان اگر اپنی روزی سے بھاگ رہا ہے تو اس کی روزی بھی اس کو پیچھا کرتی ہے اور اس کی روزی اس کو پکڑ کر کے رہتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہماری مقدر میں جو روزی لکھی ہوئی ہے وہ ہم کو مل کر کے رہے گی، اور جب تک ہم مقدر کی روزی حاصل نہ کر لیں ہماری موت نہیں ہو سکتی ہے. تو مقدر کی روزی کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ حلال طریقہ اختیار کرے اور حرام طریقے سے بچے. اور اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی کی ایک بدترین شکل یہ ہے کہ بندہ معاش کے ڈر سے، اخراجات کے ڈر سے، اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے ڈر سے برتھ کنٹرول کرائے، یعنی فیملی پلاننگ. جو لوگ ہیں فیملی پلاننگ کرتے ہیں اور بچوں کی پیدائش کو روک دیتے ہیں، جس کو برتھ کنٹرول یا فیملی پلاننگ بولتے ہیں، تو بچوں کے اخراجات، ان کے معاش کے مسئلے کو لے کر کے کیسے ان کو کھلائیں گے، کیسے ان کو پالیں گے، اس ڈر سے اگر کوئی شخص اپنے بچوں کی پیدائش کو روک دیتا ہے، برتھ کنٹرول کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی کی یہ بدترین شکل ہے. بلکہ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اس گناہ کو قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، وہ اللہ جس نے تم کو تنہا پیدا کیا، اس اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک بناؤ، تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ شرک تو یقیناً سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تقتل والدک مخافۃ ان یطعم معک، تم اپنے بچوں کو اس ڈر سے قتل کر دو، بچوں کی پیدائش روک دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، تم اس کو کیسے کھلاؤ گے، کیسے پالو گے، اس کے اخراجات کو سوچ کر کے تم بچے کی پیدائش کو روک دو، تو یہ اللہ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. اور سورۃ الاسراء میں اللہ رب العالمین نے اسی کو کہا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم واياکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا، تم اپنے بچوں کو غریبی اور مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اس لیے کہ ہم ان کو بھی روزی دیں گے، تمہیں بھی روزی دیں گے، اس لیے کہ بچوں کو غریبی اور مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تو انسان اللہ رب العالمین کے قدرت پر یقین نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین پر اس کو بھروسہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان اللہ کے بارے میں طرح طرح سے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. خودکشی کرنا، مصائب و مشکلات سے تنگ آ کر کے خودکشی کر لینا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی کا ایک مظہر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہم نہ اللہ کے بارے میں بدگمانی میں پڑے اور نہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.